حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم وہی آدم ہو جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اپنی روح تمہارے اندر پھونکی تھی، ملائکہ سے تم کو سجدہ کرایا تھا اور تمہیں جنت میں رکھا، پھر تم نے اپنی لغزش کی بنا پر لوگوں کو زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اور تم وہی موسیٰ ہو جس کو خدا نے اپنی رسالت کا منصب دے کر برگزیدہ کیا، اپنے کلام سے نوازا اور تم کو تورات کی تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، پھر تم کو خدا نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تو تم یہ بتاؤ، تم نے تورات کو مجھ سے کتنا عرصہ پہلے لکھا پایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تورات تمہارے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا تھا کہ آدم نے حکم خدا بندی میں لغزش کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ بات تورات میں لکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پھر تم مجھے ایسی بات میں کیوں ملامت کرتے ہو جو میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی اور خدا نے میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری قسمت میں اسی طرح لکھ دیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کی پشت پر اپنا ید قدرت پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی انسانوں کی روحیں ان کی پشت سے نکلی اور ان کی شکلیں چیونٹیوں کی طرح تھیں۔ پھر اللہ نے ان کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں ایک شخص کی پیشانی پر نور دیکھ کر تعجب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے جو آخری قوموں میں ہوگا۔ پوچھا، ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ عرض کی، ان کو میری عمر سے 40 سال اور دے دیے جائیں۔ فرمایا، پھر تو لکھ کر مہر لگا دی جائے گی اور تبدیلی نہ ہوگی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا، وہ آپ اپنے بیٹے داؤد کو دے چکے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ جب معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ دراز قد تشریف فرما ہے۔ ان کے داہنی طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، بائیں جانب دوسرا دروازہ ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، اور دائیں طرف سفید چیونٹیاں ہیں اور بائیں طرف سیاہ چیونٹیاں ہیں۔ جس وقت یہ بزرگ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل یہ کون ہیں اور یہ دروازے کیسے ہیں؟ یہ ہنستے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ یہ سفید اور سیاہ چیونٹیاں کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سفید چیونٹیاں یہ مومنوں کی روحیں ہیں اور سیاہ چیونٹیاں کافروں کی روحیں ہیں، اور دائیں طرف خوشبودار جنت کا دروازہ ہے اور بائیں جانب بدبودار دوزخ کا دروازہ ہے۔ جب اہل جنت کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اہل دوزخ کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور دائیں طرف والوں کو عربی زبان میں اصحاب یمین کہا جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے محبوب آپ کو دائیں طرف والوں کی طرف سے سلام ہو، اور دائیں طرف والے جنتی ہیں۔ معلوم ہوا سلام بھیجنا اہل جنت کا کام ہے، نہ کہ اہل دوزخ کا۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔